وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر ضرور ایمان لے آتے۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے چنداں خوشی کی بات نہ ہوگی، بلکہ وہ انہیں دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے کوئی روک والی آڑ ہوتی جو ہمیں ان سے بچا لیتی، یا فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر داخلہ جنت قطعاً ممنوع ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور پھر ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو بزوں میں خویش انہوں نے زندگی میں کیے تھے، تو ہم انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا۔ اس دن اہل جنت کی قیام گاہ بھی بہتر ہوگی اور آرام گاہ بھی خوب تر، جہاں وہ حساب و کتاب کی دوپہر کے بعد جا کر قیلولہ کریں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور اس دن آسمان پھٹ کر بادل کی طرح دھوئیں میں بدل جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اس دن سچی حکمرانی صرف خدائے رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور اس دن ہر ظالم غصے اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جرائم شعار لوگوں میں سے ان کے دشمن بنائے تھے جو ان کے پیغمبرانہ مشن کی مخالفت کرتے، اور اس طرح حق اور باطل قوتوں کے درمیان تضاد پیدا ہوتا،
جس سے انقلاب کے لیے سازگار فضا تیار ہو جاتی تھی، اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار یکجا کر کے کیوں نہیں اتارا گیا، یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب ملتا رہے۔ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ اور یہ کفار آپ کے پاس کوئی ایسی مثال، سوال اور اعتراض کے طور پر نہیں لاتے مگر ہم آپ کے پاس اس کے جواب میں حق اور اس سے بہتر وضاحت کا بیان لے آتے ہیں۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یہی لوگ ہیں جو ٹھکانے کے لحاظ سے نہایت برے اور راستے سے بھی بہت بہکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جب وہ ہماری تکذیب سے پھر بھی باز نہ آئے تو ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر ڈالا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أورقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا اور ہم نے انہیں دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا۔ اور عاد اور سمود اور باشندگان رس کو اور ان کے درمیان بہت سی اور امتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی نصیحت کے لیے مثالیں بیان کیں، اور جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور بے شک یہ کفار اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، تو کیا یہ اس تباہ شدہ بستی کو دیکھتے نہ تھے، بلکہ یہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور اے حبیب مکرم،
جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا۔ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، اور وہ ان قریب جان لیں گے جس وقت عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چوپایوں کی مانند ہو چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی کہ وہ کس طرح دوپہر تک سایہ دراز کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر دلیل بنایا ہے۔ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا۔ پھر ہم آہستہ آہستہ اس سائے کو اپنی طرف کھینچ کر سمیٹ لیتے ہیں۔ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک کی طرح ڈھانک لینے والا بنایا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا، اور دن کو کام کاج کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک صاف کرنے والا پانی اتارتے ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی بھی مردہ شہر کو زندگی بخشیں، اور مزید یہ کہ ہم یہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور بادیہ نشین انسانوں کو پلائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور بے شک ہم اس بارش کو ان کے درمیان مختلف شہروں اور وقتوں کے حساب سے گھماتے رہتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، پھر بھی اکثر لوگوں نے بجز ناشکری کے کچھ قبول نہ کیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ پس اے مرد مومن، تو کافروں کا کہنا نہ مان، اور تو اس قرآن کی دعوت اور دلائل کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کر۔
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور یہ دوسرا کھاری نہایت تلخ ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. اور وہی ہے جس نے پانی کی مانند ایک نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کی قرابت والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور وہ کفار اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب کی نافرمانی پر ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو خوشخبری سنانے والا اور بغاوت شعار لوگوں کو ڈر سنانے والا بنا کر. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ بھی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر جو شخص اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اور آپ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. جس نے آسمانی کروں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر وہ حسب شان عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہ رحمان ہے. اے معرفت حق کے طالب، تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ، بے خبر اس کا حال نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ منکرین حق کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم اسی کو سجدہ کرنے لگ جائیں جس کا آپ ہمیں حکم دے دیں؟ اور اس حکم نے انہیں نفرت میں اور بڑھا دیا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وہی بڑی برکت و عظمت والا ہے جس نے آسمانی کائنات میں کہکشاؤں کی شکل میں سماوی کروں کی وسیع منزلیں بنائیں، اور اس میں سورج کو روشنی اور تپش دینے والا چراغ بنایا، اور اس نظام شمسی کے اندر چمکنے والا چاند بنایا.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے گردش کرنے والا بنایا، اس کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ ان تخلیقی قدرتوں میں نصیحت و ہدایت ہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت حضور باری تعالی میں عرض گزار رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک اور دائمی ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ عارضی ٹھہرنے والوں کے لیے بری قرارگاہ اور دائمی رہنے والوں کے لیے بری قیام گاہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کی ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزائے گناہ پائے گا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دو گنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کذب اور باطل کاموں میں قولاً اور عملاً دونوں صورتوں میں حاضر نہیں ہوتے، اور جب بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں
تو دامن بچاتے ہوئے نہایت وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب جنہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور باری تعالی میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، انہی لوگوں کو جنت میں بلند ترین محلات ان کے صبر کرنے کی جزا کے طور پر بخشے جائیں گے، اور وہاں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ بلند محلات جنت بہترین قرارگاہ اور عمدہ قیام گاہ ہیں۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو پس واقعی تم نے اسے جھٹلایا ہے، تو اب یہ جھٹلانا تمہارے لیے دائمی عذاب بنا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم طاسین میم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب مکرم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی رہ جائیں۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، اور ان کے پاس خدائے رحمان کی جانب سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے روگرداں ہو جاتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، سو بے شک وہ حق کو جھٹلا چکے، پس ان قریب انہیں اس امر کی خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس میں کتنی ہی نفیس چیزیں اگائی ہیں۔ ان في ذلك لآية
وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس میں ضرور قدرت الہیہ کی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً آپ کا رب ہی تو غالب مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ تم ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ۔ قوم فرعون ألا يتقون یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون اور ایسے ناسازگار ماحول میں میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی، سو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرا معاون بن جائے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اور ان کا میرے اوپر قبطی کو مار ڈالنے کا ایک الزام بھی ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ارشاد ہوا، ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہر بات سننے والے ہیں۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، ہم سارے جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ أن أرسل معنا بني إسرائيل ہمارا مدعا یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو آزادی دے کر ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن کی حالت میں پالا نہیں تھا اور تم نے اپنی عمر کے کتنے ہی سال ہمارے اندر بسر کیے تھے؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين اور پھر تم نے اپنا وہ کام کر ڈالا جو تم نے کیا تھا، یعنی ایک قبطی کو قتل کر دیا، اور تم ناشکر گزاروں میں سے ہو، ہماری پرورش اور احسانات کو بھول گئے ہو۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے وہ کام کیا میں بے خبر تھا کہ کیا ایک گھونسے سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين پھر میں اس وقت تمہارے دائرہ اختیار سے نکل گیا جب میں تمہارے ارادوں سے خوف زدہ ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم نبوت بخشا اور بالآخر مجھے رسولوں میں شامل فرما دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور کیا وہ کوئی بھلائی ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے؟ اس کا سبب بھی یہ تھا کہ تو نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔
قال فرعون وما رب العالمين فرعون نے کہا سارے جہانوں کا پروردگار کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جملہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے گرد بیٹھے تھے، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون نے کہا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو ضرور گرفتار کر کے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ قال اولو جئتك بشيء مبين موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز بطور معجزہ بھی لے آؤں۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون نے کہا تم اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ اسی وقت واضح طور پر اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ بڑا دانا جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے باہر نکال دے، پس تم اب اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين وہ بولے کہ تو اسے اور اس کے بھائی ہارون کے حکم سزا سنانے کو مؤخر کر دے اور تمام شہروں میں جادوگروں کو بلانے کے لیے ہرکارے بھیج دے۔ يأتوك بكل سحار عليم وہ تیرے پاس ہر بڑے ماہر فن جادوگر کو لے آئیں۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم پس سارے جادوگر مقررہ دن کے معینہ وقت پر جمع کر لیے گئے۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون اور فرعون کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا کہ تم اس موقع پر جمع ہونے والے ہو۔
لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، تاکہ ہم جادوگروں کے دین کی پیروی کر سکیں اگر وہ موسیٰ اور ہارون پر غالب آ گئے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ پھر جب وہ جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی اجرت بھی مقرر ہے اگر ہم مقابلے میں غالب ہو جائیں؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ فرعون نے کہا ہاں بے شک تم اسی وقت اجرت والوں کی بجائے میری قربت والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور قربت کا درجہ اجرت سے کہیں بلند ہے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم وہ جادو کی چیزیں ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم ضرور غالب ہوں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے اپنی اصل حقیقت سے پھیر رکھی تھیں۔ فألقي السحرة ساجدين۔ بس سارے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمين۔ وہ کہنے لگے ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ رب موسى وهارون۔ جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام ہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم جلد ہی اپنا انجام معلوم کر لو گے، میں ضرور ہی تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ ہم قوی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا، اس وجہ سے کہ اب ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين۔
پھر فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، اور کہا بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم سب بھی مستعد اور چوکس ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بس ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور نفیس قیام گاہوں سے بھی نکال دیا، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اسی طرح کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر سورج نکلتے وقت ان فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب ہم ضرور پکڑے گئے، قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راہ نجات دکھا دے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پس دریا 12 حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا زبردست پہاڑ کی مانند ہو گیا، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے دوسروں یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس جگہ کے قریب کر دیا، وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات بخشی اور ان سب لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونیوں کو غرق کر دیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ ان پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ کر سنا دیں، إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت و خدمت کے لیے جمے رہنے والے ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ أو ينفعونكم أو يضرون، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وہ بولے یہ تو معلوم نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا تھا۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کبھی ان کی حقیقت میں غور کیا ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون تم اور تمہارے اگلے آباؤ اجداد، الغرض کسی نے بھی سوچا؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين پس وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے، وہی میرا معبود ہے۔ الذي خلقني فهو يهدين وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے۔ والذي هو يطعمني ويسقين اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وإذا مرضت فهو يشفين اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذي يميتني ثم يحيين اور وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين اے میرے رب مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما اور مجھے اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے۔ واجعل لي لسان صدق في الآخرين اور میرے لیے بعد میں آنے والوں میں بھی ذکر خیر اور قبولیت جاری فرما۔ واجعلني من ورثة جنة النعيم اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ولا تخزني يوم يبعثون اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، إلا من أتى الله بقلب سليم مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ وأزلفت الجنة للمتقين اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ وبرزت الجحيم للغاوين اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جنہیں تم پوجتے تھے؟ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں؟
فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ سو وہ بت بھی اس دوزخ میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے اور گمراہ لوگ بھی۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اور ابلیس کی ساری فوجیں بھی واصل جہنم ہوں گی۔ قالوا وهم فيها يختصمون وہ گمراہ لوگ اس دوزخ میں باہم جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے، تالله إن كنا لفي ضلال مبين اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے، إذ نسويكم برب العالمين جب ہم تمہیں سب جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، وما أضلنا إلا المجرمون اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا، فما لنا من شافعين سو آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے ولا صديق حميم اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين سو کاش ہمیں ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم مومن ہو جاتے۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلين نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون جب ان سے ان کے قومی بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ إني لكم رسول أمين بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، فاتقوا الله وأطيعون سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ فاتقوا الله وأطيعون بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وہ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی معاشرے کے انتہائی نچلے اور حقیر طبقات کے لوگ کر رہے ہیں۔ قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح علیہ السلام نے فرمایا، میرے علم کو ان کے پیشہ ورانہ کاموں سے کیا سروکار، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ان کا حساب تو صرف میرے رب ہی کے ذمے ہے، کاش تم سمجھتے کہ حقیقی عزت و ذلت کیا ہے۔ وما أنا بطارد المؤمنين اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، إن أنا إلا نذير مبين میں تو فقط کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين
وہ بولے اے نوح اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں یقیناً سنگسار کر دیا جائے گا۔ قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، بس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہیں نجات دے دے۔ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے نجات دے دی۔ ثم أورقنا بعد الباقين، پھر اس کے بعد ہم نے باقی ماندہ لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ كذبت عاد المرسلين، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، جب ان سے ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ إني لكم رسول أمين، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، فاتقوا الله وأطيعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اس نے تمہاری چوپایا جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی۔ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغات اور چشموں سے بھی۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک میں تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، وہ بولے ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو، ہم نہیں مانیں گے۔ إن هذا إلا خلق الأولين،
یہ اور کچھ نہیں مگر صرف پہلے لوگوں کی عادات و اطوار ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے، وما نحن بمعذبین، اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ سو انہوں نے اس کو یعنی ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس قصے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ كذبت ثمود المرسلين، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، جب ان سے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ إني لكم رسول أمين، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، فاتقوا الله وأطيعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف سارے جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين، کیا تم ان نعمتوں میں جو یہاں تمہیں میسر ہیں ہمیشہ کے لیے امن و اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ في جنات وعيون، یعنی یہاں کے باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها هضيم، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، اور تم سنگ تراشی کی مہارت کے ساتھ پہاڑوں میں تراش تراش کر مکانات بناتے ہو۔ فاتقوا الله وأطيعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ولا تطيعوا أمر المسرفين، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا إنما أنت من المسحرين، وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين، تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، پس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی کی باری ہے۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين،
پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں سو اسے ہلاک کر دیا، پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو گئے۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ سو انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب ان سے ان کے قومی بھائی لوط علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم سارے جہان والوں میں سے صرف مردوں ہی کے پاس اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم سرکشی میں حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، وہ بولے، اے لوط اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے رب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام کے وبال سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، پس ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرما دی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی تباہ کن تھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ كذب اصحاب الایکۃ المرسلین، باشندگان ایکا یعنی جنگل کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔
إذ قال لهم شعيب ألا تتقون جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ إني لكم رسول أمين بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، فاتقوا الله وأطيعون بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقيم اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے فساد انگیزی مت کرتے پھرو۔ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی امتوں کو پیدا فرمایا۔ قالوا انما انت من المسحرین وہ کہنے لگے اے شعیب تم تو محض جادو زدہ لوگوں میں سے ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين بس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ قال ربي أعلم بما تعملون شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ان کارستانیوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس انہیں صاحبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے۔ نزل به الروح الامین اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر اترا ہے۔ على قلبك لتكون من المنذرین آپ کے قلب انور پر تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ
اور بے شک یہ پہلی امتوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور کیا ان کے لیے صداقت قرآن اور صداقت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے غیر عربی لوگوں یعنی اجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، سو وہ اس کو ان لوگوں پر پڑھتا تو بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں پختگی سے داخل کر دیا ہے۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بس وہ عذاب انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تب وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے طلبگار ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا بتائیے اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے۔ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، اور ہم نے سوائے ان بستیوں کے جن کے لیے ڈرانے والے آ چکے تھے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا۔ ذكرى وما كنا ظالمين، اور یہ بھی نصیحت کے لیے اور ہم ظالم نہ تھے۔ وما تنزلت به الشياطين، اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ انهم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ اس کلام کے سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، پس اے بندے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پوجا کر ورنہ تو عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ وأنذر عشيرتك الأقربين، اور اے حبیب مکرم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے۔ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اور آپ اپنا بازوئے رحمت و شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان اعمال بد سے بیزار ہوں جو تم انجام دے رہے ہو۔
وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بڑے غالب مہربان رب پر بھروسہ رکھیے، الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے جب آپ نماز تہجد کے لیے قیام کرتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں بھی آپ کا پلٹنا دیکھتا رہتا ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جھوٹے بہتان تراس گناہگار پر اترا کرتے ہیں، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ الم تر انهم في كل واد يهيمون، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ شعراء ہر وادی خیال میں یوں ہی سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، انہیں حق میں سچی دلچسپی اور سنجیدگی نہیں ہوتی، بلکہ فقط لفظی و فکری جولانیوں میں مست اور خوش رہتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں خود کرتے نہیں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح خواں بن گئے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالموں سے بزبان شیر انتقام لیا اور اپنے کلام کے ذریعے اسلام اور مظلوموں کا دفاع کیا بلکہ ان کا جوش بڑھایا، تو یہ شاعری مذموم نہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان قریب جان لیں گے کہ وہ مرنے کے بعد کون سی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، طاسین، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی وبشری للمؤمنین، جو ہدایت ہے اور ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال بد
ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دیے ہیں، سو وہ گمراہی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اور بے شک آپ کو یہ قرآن بڑے حکمت والے، علم والے رب کی طرف سے سکھایا جا رہا ہے۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ وہ واقعہ یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یا مجھے ایک آگ میں شعلہ انس و محبت نظر آیا ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاتا ہوں جس کے لیے مدت سے دشت و بیاباں میں پھر رہے ہیں، یا تمہیں بھی اس میں سے کوئی چمکتا ہوا انگارہ لا دیتا ہوں تاکہ تم بھی اس کی حرارت سے تپ اٹھو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ پھر جب وہ اس کے پاس آ پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے جو اس آگ میں اپنے حجاب نور کی تجلی فرما رہا ہے، اور وہ بھی جو اس کے آس پاس الوہی جلووں کے پرتو میں ہے، اور اللہ ہر قسم کے جسم و مثال سے پاک ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ، بے شک وہ جلوہ فرمانے والا میں ہی اللہ ہوں جو نہایت غالب حکمت والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور اے موسیٰ، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈالنے کے بعد اسے دیکھا کہ سانپ کی مانند تیز حرکت کر رہی ہے، تو فطری رد عمل کے طور پر پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ خوف نہ کرو، بے شک پیغمبر میرے حضور ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں اللہ کی ان 9 نشانیوں میں سے ہیں، انہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ نافرمان قوم ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح اور روشن ہو کر پہنچ گئیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے۔
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اور انہوں نے ظلم اور تکبر کے طور پر ان کا سراسر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کے حق ہونے کا یقین کر چکے تھے. پس آپ دیکھیے کہ فساد بپا کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو غیر معمولی علم عطا کیا، اور دونوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے، چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے. حتى إذا أتوا على وعد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا اے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما دے. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے گا. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ
يقين پس وہ تھوڑی ہی دیر باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو ان یعنی ملک کے سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوب خوشنما بنا دیے ہیں، اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اس اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا یعنی ظاہر کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم آشکار کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں سے ہے۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم۔ ملکہ نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سر بلندی کی کوشش مت کرو، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ ملکہ نے کہا، اے دربار والو، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق یا مخالف گواہی دو۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر حکم آپ کے اختیار میں ہے، سو آپ خود ہی غور کر لیں کہ آپ
کیا حکم دیتی ہیں؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ ملکہ نے کہا بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور بے شک میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے فرحاں اور نازاں ہو۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ تو ان کے پاس تحفے سمیت واپس پلٹ جا، سو ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کرنے آئیں گے جن سے انہیں مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ قیدی بن کر رسوا ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور حیت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ پہچان کی راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلیمان کے حق ہونے کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، بے شک وہ کافروں کی قوم میں سے تھی۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس ملکہ سے کہا گیا اس محل کے صحن میں داخل ہو جا جس کے نیچے نیل گوں پانی کی لہریں چلتی تھیں۔ پھر جب ملکہ نے اس مزین بلوری فرش کو دیکھا تو اسے گہرے پانی کا تالاب سمجھا اور اس نے پائچے اٹھا کر اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو محل کا شیشوں جڑا صحن ہے۔ اس ملکہ نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں اسی طرح فریب نظر میں مبتلا تھی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اس اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور بے شک ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو اس وقت وہ دو فرقے ہو گئے جو آپس میں جھگڑتے تھے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم لوگ بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب میں کیوں جلدی چاہتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ وہ کہنے لگے ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچی ہے اور ان لوگوں سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کیے گئے ہو۔ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ اور قوم سمود کے شہر میں 9 سرکردہ لیڈر جو اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہ تھے ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ان سرغنوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم ضرور رات کو صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کریں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کی ہلاکت کے موقع پر حاضر ہی نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی اس کے توڑ کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. تو آپ دیکھیے کہ ان کی مکارانہ سازش کا انجام کیسا ہوا. بے شک ہم نے ان سرداروں کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. سو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. بے شک اس میں اس قوم کے لیے عبرت کی نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی شعار ہوئے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. کیا تم اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم جاہل لوگ ہو. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تم لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. بس ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات بخشی سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے اسے عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر لیا تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے ان پر خوب پتھروں کی بارش برسائی سو ان ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بارش نہایت ہی بری تھی. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں،
اور اس کے منتخب برگزیدہ بندوں پر سلامتی ہو، کیا اللہ ہی بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟